حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز عام الفیل ہاتھیوں والے واقعے کے 6 سال کے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ابتدائی اسلام میں ہی آپ نے ایمان قبول کیا ہے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب اور تشویق دلانے پر آپ نے دولت ایمان حاصل فرمایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ السلام کی جو قرابت ہے وہ بڑی قریبی ہے، بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو حضور سے قرابت داری جہاں پہ اور لوگوں کی بیان کی جاتی ہے اور صحابہ کی بیان کی جاتی ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرابت داری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ 5ویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضور علیہ السلام کے نسب سے مل جاتا ہے، یعنی 5ویں پشت میں جو دادا حضور علیہ السلام کے دادا ہیں وہی دادا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ہیں۔ اور آپ کی جو نانی صاحبہ ہیں ام الحکیم بیضاء، ان کے بارے میں 2 رائے عرض کیے دیتے ہیں کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاتون ایک بچی پیدا ہوئی جڑواں، حضرت عبد المطلب کے ساتھ ایک بچی پیدا ہوئی جڑواں۔ تو حضرت عبد المطلب تو حضور کے دادا، اور ان کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ حضرت عثمان کی نانی ہے۔ تو یہ ایک قرابت داری جو حضور علیہ السلام سے ان کی قربت ہے۔ اور ایک روایت جو امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں بیان فرمایا ہے، جناب عبداللہ جو حضور کے والد محترم ہیں ان کے ساتھ ایک جڑواں بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نام تھا ام الحکیم بیضاء جو حضور کی نانی ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ پھوپھی زاد یعنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد کہلائیں گی وہ۔ تو بہرحال یہ قربت ہے حضور علیہ السلام سے، ان کی قرابت داری ہے حضرت عثمان کی۔ یہ باہر کے آدمی نہیں ہے، یہ حضور کے رشتہ دار ہیں، یہ حضور کے خاندان کے انسان ہیں۔